حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دو بڑے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کتنے دشمن ہیں؟ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا دشمن اس کا شیطان ہے۔ پہلا دشمن کون سا ہے؟ شیطان ہے۔ اور فرمایا دوسرا جو دشمن ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ اب یہ دو دشمن ہیں، ایک پر تو میں اور آپ حاوی ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے پر ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 نفسوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ نفس ایسے ہیں، بظاہر اللہ نے ہر ایک کے اندر نفس رکھا، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، کچھ ایسے ہیں جو خود ہی نفس کے غلام بن گئے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ اور غلبہ ڈالا اور اپنے نفس کو دبا کر رکھا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنے دل اور دماغ پر بسا دیا۔ یہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان سب کے اندر بڑا فرق ہے۔ ویسے یوں محدثین نے، مفسرین نے 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں نفس کی، لیکن قرآن مجید کے اندر 3 ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ نفس امارہ۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ کھولیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نفس امارہ کیا چیز ہے؟ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ نفس امارہ کیا چیز ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور انسان گناہ کب کرتا ہے؟ مجھے بتائیے، ایک اندھا شخص ہے یا جس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، بتائیے وہ زنا کی طرف مائل ہوگا؟ بتائیے دنیاوی مال کی اسے خواہش ہوگی؟ معلوم ہوا کہ نفس جب بھی ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا راستہ کیا بنتی ہے؟ آنکھ بنتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو عبادت میں لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ عبادت تو ہوگی ایک رسم کی طرح، عبادت تو ہوگی، پتہ یار سارے آئے میں، چلو ہم بھی جا رہے ہیں۔ نفس امارہ وہ ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوست آیا، اس نے کہا میں نے رات کو 3 گھنٹے کی فلم دیکھی تھی، کیا سین تھا، کیا چیز تھی۔ اب آ کر اس نے آپ کو فقط یہ جملے بولے، نفس امارہ اٹھا، ارے تو بھی تو ایک دفعہ دیکھ لے، کوشش تو کر، وہ جو سین بتا رہا تھا وہ تو نے سنے تو تجھے اتنا مزہ آیا، کانوں کا چسکا پورا ہو گیا، ذرا آنکھوں کا چسکا بھی تو پورا کر۔ یہ کام کون کرواتا ہے؟ نفس امارہ۔ اس کے بعد آگے دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا نفس لوامہ وہ ہے جب انسان نفس امارہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے تو نفس لوامہ آپ کو سخت متنبہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے آپ کے ضمیر کو، تجھے شرم نہیں آتی تو یہ کام کر رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک شخص اگر داڑھی رکھتا ہے، بظاہر وہ مولوی نہیں لیکن داڑھی رکھی نبی کی سنت سمجھ کے، جب اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، لوگ کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، تو داڑھی رکھ کے یہ کام کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس عمل کے ساتھ داڑھی کا کوئی تعلق ہے؟ تو ذرا سوچ سمجھ کر جملے ادا کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم بھی کھا رہا ہے تو جھوٹی قسم کا تعلق اس کی داڑھی کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے،
اس کے جھوٹ بولنے کا تعلق اس کی داڑھی کے ساتھ، اس کی ٹوپی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا گندا کریں۔ اگر وہ اپنے کسی ایک جرم میں پکڑا گیا ہے نا، تو کہیں سے ہم یہ ثابت نہیں کرتے کہ یار یہ بندہ نیک ہے۔ کسی کا ایک فعل بھی ایسا فعل بد ہمیں نظر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن نے اپنے بندہ مومن کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن ہم یہ کام نہیں جی، وہ اور لوگ تھے، وہ اور دور تھا جہاں لوگوں کے اندر شرم و حیا تھی، لوگ برداشت کر جاتے تھے۔ اب تو اگر میں نے دیکھ لیا تو میں 5 یا 7 لگا کر نہ بولوں، مجھے رات کو چین کی نیند نہیں آئے گی۔ ہمارا مزاج تو ایسا بن گیا۔ اور پھر آگے فرمایا، نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ جو انسان کو ملامت کرتی ہے، تو یہ ایسے کام کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، یہ نفس لوامہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے تھوڑی کہ آپ نے نفس امارہ کی سنی، اس کے بعد فٹ سے جو ہے نفس لوامہ جاگ گیا، چل بھائی اٹھ، کیا کر دیا تو نے؟ ہر ایک کا نہیں جاگتا، ہر ایک کا ضمیر بھی نہیں جاگتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور اگر کوئی رسمن کرے بھی نا، توبہ 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 توبہ، بس یوں، یہ توبہ نہیں ہوتی میرے بھائی۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ مذاق کا نام نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہ گار بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب بندہ مومن جوانی کی حالت میں توبہ کر لے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، تم کہہ رہے تھے کہ زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ نہ بناؤ، دیکھو آج میرے جوان بندے نے مجھ سے صلح کر لی اور توبہ کر لی۔ اور آج ہمارا کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن رسمن کرتے ہیں، توبتاً نصوحا نہیں کرتے۔ اگر یہاں سے صدا نکلی ہو، یہاں سے، تو اگلے دن میرا اور آپ کا بدل سکتا ہے۔ یار آپ سوچیں، ہم اپنا ظاہر بدلی کرنا چاہیں تو چند منٹ، چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ ایک جگہ جاب کرتے تھے، نارملی آپ لباس پہن کر جاتے تھے، لیکن اس سے اچھی جگہ پر آپ کی جاب لگی اور کہا کہ بھائی کل سے آپ نے 3 پیس سوٹ کے اندر آنا ہے، مجھے بتائیے آپ جائیں گے یا نہیں؟ جی کیوں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ ابھی تو زبانی کلامی بات چیت ہوئی ہے کہ آپ کو ہم اتنی سیلری دیں گے، اتنی تنخواہ دیں گے، ممکن ہے 10 دن کے بعد آپ کو نکال دیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ تیار ہو کے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ اپنے آپ کو بندہ تبدیل کرنا چاہے تو پل بھر میں کر لیتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ سگریٹ کے عادی نہیں ہیں، آپ کسی ایک ایسے دوست کی نشست میں بیٹھتے تھے، 1 بار پیا، 2 بار پیا، 3 بار پیا، کسی ایسے دوست سے ملاقات ہو گئی جس نے آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور کہا کہ بھائی آپ بھی سگریٹ پیتے؟ ہاں یار، وہ فلانے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا نا 2-3 دن، بس وہ عادت ہو گئی۔ ارے 3 دن میں اس کے ساتھ تم بیٹھے، تمہاری عادت ہو گئی۔ لیکن سوچو تو صحیح، اللہ 30 دن دیتا ہے، تمہاری نماز پڑھنے کی عادت نہیں بنتی؟ اللہ 30 دن دیتا ہے رمضان کے، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں بنتی؟ اللہ 30 دن دیتا ہے تراویح پڑھنے کی، رات کو قیام اللیل کی عادت نہیں بنتی؟ شیطانی کاموں کے اندر میں اور آپ سب سے پہلے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آؤ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار، وہ جنت بڑی دور کی بات ہے، وہ تو جب روح پرواز ہوگی پھر لوگ ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ ہوگا، پھر لے جا کے دفنا دیں گے، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ جنت دوزخ کس نے دیکھی؟ بس تذکرہ سنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے، کافر کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نہیں بھائی،
اب تو جنت ہم نے بھی بنانی ہے. میں اور آپ اپنے مکانات ایسے تعمیر کرتے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. یقین کریں کیسے ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو بڑے بڑے وسیع و عریض مکانوں کے اندر رہتے تھے. جب ان کی قبر کی جگہ جا کر دیکھی نا تو سرانے والی دیوار ہے تو پاؤں والی دیوار نہیں ہے. سلپیں پوری نہیں آتی تھی. واللہ میں ایسے ایسے جنازوں میں گیا ہوں, کہتے تھے بس چھوٹا پتھر رکھ کے دفنا دو یار. یہ حال آپ کا اور میرا ہے. کتنے ایسے نوجوان تھے جو کہتے تھے یار بڑھاپے میں جا کر توبہ کریں گے. دیکھو جوانی میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا. آج میرا اور آپ کا مزاج کیا بن گیا؟ اللہ کی قسم ہم اللہ سے مذاق کرتے ہیں. میں اور آپ اللہ کو تاریخیں دیتے ہیں. آج سے نیک بنیں گے, کل سے نیک بنیں گے, پرسوں سے بنیں گے, بس یہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ میں اور آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن سبحان اللہ, قربان جائیں, قربان جائیں, اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا. اور میں نے شب برات کی شب میں نے یہ کہا کہ بندہ گناہ تب کرتا ہے جب بندہ طاقتور ہو. مجھے بتائیے آپ بخار کی حالت میں آپ زنا کریں گے, شراب پیئیں گے؟ جی کیوں؟ آپ کی سانس کی مالا تو سلامت ہے, آپ کہتے ہیں یار جسم میں جان نہیں ہے. کیوں؟ منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو رہا ہے, بخار نے مار دیا. ایسا مزاج اور ایسی کیفیت کے اندر بھی آپ شراب نہیں پیتے, آپ زنا نہیں کرتے. مجھے بتائیے جب ہماری روح اتنی بیمار ہو گئی ہو کہ ہم نے اس روح پر گناہوں کی اتنی چادریں ڈال دی ہوں کہ اب روح کو نیک کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اور اگر موقع مل رہا ہے تو ہم اپنی نیتیں درست نہیں کر رہے, بتائیے وہ روح رمضان کے اندر عبادت کا لطف پائے گی؟ کیسے پائے گی؟ جب ہم نے اپنے نفس کو نفس امارہ کا عادی بنا دیا اور نفس لوامہ کی طرف گئے نہیں, نفس لوامہ کو ہم نے جگایا نہیں, تو بتائیے پھر نفس مطمئنہ ہمیں کیسے ملے گا؟ تھوڑا سا نہیں, پورا سوچئے گا. رمضان سے پہلے آپ ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں. ابھی سے آپ دیکھیں گے اکثر آفس کے اندر شیڈول بن جائے گا, اتنے بجے آفس کھلے گا اور اتنے بجے بند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹریفک بھی ہوتا ہے اور ہم نے افطاری جا کے گھر پہ کرنی ہے. سارے شیڈول تیار ہو جائیں گے, بینکوں کے شیڈول بھی آ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ ابھی سے رمضان کی تیاری نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے معاملات کی تیاری کر رہے ہیں. مجھے بتائیے رمضان کی تیاری آپ نے کیا کی؟ ہمارے ہاں عید کی تیاری ہوتی ہے, نیا لباس خریدنا ہے. رمضان کی تیاری کب ہوگی؟ جب نفس امارہ کی ہم نے ماننی نہیں ہے, جب ہمارا نفس لوامہ جاگ جائے گا اور پھر نفس مطمئنہ کہے گا سبحان اللہ, پھر مزہ آ گا عبادت کرنے کا. پھر توبہ بھی کریں گے نا, اس توبہ پر پھر آپ سدا قائم رہیں گے. اس توبہ پر پھر آپ ہمیشہ آنسو بہاتے رہیں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری توبہ کو قبول کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر توبہ کرتے ہیں مذاق کے طور پر, اگلے دن جا کر دوبارہ سارا وہی کام کرتے ہیں. ہم رات کو کہتے ہیں یا اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے, آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے, آج کے بعد کسی کا حق نہیں کھائیں گے. صبح اٹھتے کال آتی ہے, کہتے ہیں چلے یار کوئی مسئلہ نہیں, اس کو کیا پتا میں نے رات کو توبہ کی تھی, دوبارہ کر لے بھائی. میرا اور آپ کا مزاج تو ایسا بن گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ او کما قال, فرمایا مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے, جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے, مجاہد اسے کہتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمہاجر من الخطایا والذنوب, فرمایا مہاجر وہ شخص ہے جس نے سب غلطیوں سب گناہوں سے ہجرت کر لی. ہم تو مہاجر کی تعریف وہ کرتے ہیں نا جو ہجرت کر کے آیا ہو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اصل میں مہاجر وہ شخص ہے جو اپنے گناہوں سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے ہجرت کر لے. اب بتائیے میں اور آپ گناہ میں لذت ہے, گناہ میں مزہ ہے, گناہ میں چسکا ہے, جبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں. کسی دانا نے کہا تھا نا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کرو. کیوں؟ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہے گا. اور کہا کہ مشقت کی خاطر نیکی نہ چھوڑو. کیوں؟ فرمانے لگے کہ مشقت ختم ہو جائے گی, نیکی باقی رہے گی. آج جب ہم گناہ تبھی کرتے جب ہمیں مزہ آتا ہے, لذت آتی ہے. جس گناہ میں لذت نہ ہو نا, مثال دے رہا ہوں, آپ کہیں گئے کسی تقریب میں, گانے لگے ہوئے تھے, آپ کے مزاج کو بھارتا نہیں تھا, آپ نے کہا چھوڑ یار سنا ہوا ہے. اور جب آپ کی روحوں کا سامان گانے کی آواز ہو, قرآن کی آواز نہ ہو, تو پھر یاد رکھیں آپ کی روح کو کسی اسپتال میں علاج کرانے کی ضرورت ہے. وہ اسپتال دنیا کے اسپتال نہیں ہوں گے, پھر وہ ذکر اللہ کی مجالس ہوگی, پھر وہ قرآن کی تلاوت ہوگی, پھر وہ اللہ کے حضور راز و نیاز کی باتیں ہوں گی, اور پھر وہ وقت تہجد کے سجدے ہوں گے. عزیزان محترم, وقت تہجد کی پابندی بھی کریں, ابھی سے تیاری کریں ماہ رمضان کے لیے. ڈائریکٹ سے اگر ہم کہتے ہیں نا پہلا روزہ, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا سب کو. اکثر و بیشتر آفس کے اندر ورکر ہی نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. اور کچھ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ شب برات کی شب گزرنے کے بعد کہ جو 15 روزے ہوتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے. لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے ایسا. قرآن پڑھنے والا مزاج. ابھی سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں نے ماہ رمضان میں پورا ناظرہ قرآن ایک مرتبہ لازماً ختم کرنا ہے. کریں گے؟ باقی یہ نہیں کہ آپ نے نماز تراویح ادا کی, قرآن سن لیا, اس کے بعد چھٹی. خدا را ایسے کام نہ کریں. اللہ کی قسم آنکھیں بند ہونے کے بعد بہت پچھتائیں گے. مجھے بتائیے, جو لوگ مر گئے ہمارے آباء و اجداد, اللہ اگر انہیں زندہ کرے, دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, کیا کریں گے؟ دولت کمائیں گے, بیریا ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں گے, امریکہ کی سیر کو جائیں گے, برطانیہ کی سیر کو جائیں گے, ڈالر پاؤنڈ درہم اور دنانیر کمائیں گے. کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ارے بھائی دنیا تو چاہیے نہیں ہے, میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں, بس اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن سنیں, وہ تو نہیں آ سکتے. اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے, اللہ نے آپ کو چانس دی ہے. آپ تو نیک بن سکتے ہیں نا, اپنی اولاد کو نیک بنائے, خود بھی نیک بنے. جب آپ خود نیک نہیں بنیں گے تو اولاد بھی نیک, اولاد بھی نیک. جب آپ خود نمازوں کے پابند نہیں ہیں, اولاد بھی نمازوں کی پابند نہیں بنے گی. اور یاد رکھیے گا, اگر نابالغ بچے نیکی کریں نا, سجدے کریں, ان کا وضو بھی ناقص ہوتا ہے. ان کے تو وضو کے نہ ان کو فرائض کا, نہ سنت کا, نہ مستحب کا پتہ ہوتا ہے. بچوں کا وضو کیسا. چھوٹی بھتیجی ہے, میری بھتیجی ہے, قاری دشان صاحب کی بیٹی ہے, ابھی اس نے چلنا سیکھا ہے. میں جب گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ آ کے سجدہ کرنے لگ جاتی ہے. اکثر و بیشتر اس کی والدہ اس کو آ کر ہٹاتی ہے, تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ اس کو ایسی چھوڑ دیا کرو. اب آپ یقین کریں, کہیں پر کوئی بھی چادر بچھائی ہے, وہ آ کے سجدہ کرنے لگ جاتی ہے. نہ بالغ بچے اس طرح کا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, نیک عمل, سجدہ کر لینا, قیام کر لینا, اللہ اللہ کر لینا, اس سب کا ثواب اللہ رب العالمین والدین کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے. اس لیے کہ وہ گناہوں سے مبرہ, پاک اور صاف, طیب اور طاہر ہیں. ان کی روح بھی ستری ہے, ان کا وجود بھی سترا ہے, ان کا نامہ اعمال بھی سترا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے بچوں کی نیکیاں والدین کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے. جب آپ شروع سے ہی بچوں کو سجدوں کا عادی بنا دیں گے نا, تو بچے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو کہیں گے ابو جی سجدہ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے, اللہ سے باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ خود اس چیز کے عادی ہوں گے. میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں نفس امارہ سے ہمیشہ بچا کر رکھے, اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
اپنے نفس لواموں کو جگانے کی توفیق دے، اور ہمیشہ کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نفس امارہ کے اوپر نیکیوں کا غلبہ، عبادت کا بوجھ ڈالنے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔